اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ مومنین، یہ آج 19 رمضان المبارک کی شب ہے، لیلۃ القدر بھی ہے، کوفہ کے مبارک شہر میں آئے ہیں اور سب سے عظیم جگہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ گھر مقدس ہے جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ یہ مولا کے گھر کا اندرونی گیٹ ہے جہاں سے مومنین اندر داخل ہو رہے ہیں زیارت کے لیے، سجدہ و سلام کر رہے ہیں، چوم رہے ہیں، بوسہ لے رہے ہیں۔ آئیں ہم بھی بوسہ لیتے ہیں آپ سب کی نیابت میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس تار کا، اور اس کا ثواب ہدیہ کرتے ہیں تمام ان مومنین و مومنات کو جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ یہ مین گیٹ سے داخل ہونے کے بعد گھر کا اندر کا ماحول ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ نماز پڑھنے والی جگہ تھی جہاں پہ ابھی کچھ زائر نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ ساتھ مہمان خانہ تھا، یہاں بھی لوگ نوافل ادا کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ یہ پورا گھر کی آپ کو زیارت کراتے ہیں۔ یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں آج 19 کی بڑی دردناک شب ہے، مومنین و مومنات کے لیے غم ہے، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام تڑپ رہے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو امام حسن علیہ السلام نے غسل دیا تھا، گھر میں ہی مولا کو غسل دیا گیا تھا، اور یہ وہ جگہ ہے جو ذریعہ آپ کو نظر آ رہی ہے، اسی جگہ پہ مولا کو غسل دیا گیا تھا۔ بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ان علماء اور مومنین کا جنہوں نے یہ جگہ معین کی اور آج تک ہمارے لیے زیارت کے لیے نشان باقی رکھا۔ اور غم کا ماحول ہے، آج کی شب جتنی عظیم ہے، لیلۃ القدر ہے، 19 کی شب ہے، اتنا ہی دردناک واقعہ روئے زمین پہ ہونے والا ہے۔ صبح کی اذان کے بعد نماز کے پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں یہ مولا کے گھر کی دوسری سائڈ ہے جہاں پہ مولا کا کنواں تھا، گھر کا پانی اسی کنویں سے استعمال ہوتا تھا اور یہ محفوظ کیا گیا ہے۔ اور کنواں آپ دیکھ سکتے ہیں، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے ہاتھوں سے کھودا ہوا کنواں، قریب سے زیارت کریں۔ یہ اوپر شیشہ لگایا ہوا ہے، نیچے جو آپ کو پتھر اور سیمنٹ وغیرہ نظر آ رہا ہے، یہ لکھا بھی ہوا ہے ساتھ بیر امام علی، بیر کہتے ہیں کنویں کو، امام علی علیہ السلام کا یہ کنواں تھا جو غار مقدس میں پانی استعمال ہوتا تھا، اسی کنویں سے جاتا تھا۔ مولا کا شخصی کنواں تھا گھر میں، اس دور میں ہر گھر میں تقریباً کنویں کھودے جاتے تھے، لیکن ہر گھر میں نہیں تھے، کچھ لوگ کھود سکتے تھے تو کچھ دوسرے لوگ جہاں کنواں مین ہوتا تھا وہیں سے پانی استعمال کرتے تھے۔ بہرحال امیر المومنین علیہ السلام اور اولاد علی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ روش تھی کہ جہاں بھی ٹھہرتے تھے خود کنواں کھود دیتے تھے، کیونکہ کافی کٹھن اور مشکل کام ہوتا تھا کنویں کو کھودنا بھی۔ یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا مین دروازہ جہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اندر داخل ہو رہے ہیں زیارت کے لیے۔ آج کیونکہ شب ضربت ہے اس لیے مومنین کی تعداد وقفے وقفے سے آتی رہے گی۔ رمضان المبارک کی وجہ سے لوگ افطاری کے بعد تھوڑا ٹھہر کر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور کچھ مغربین کے بعد ہی آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور کچھ زائرین جو ادھر ہی زیارت کے لیے آئے ہوتے ہیں وہ ادھر ہی ٹھہرے ہوتے ہیں، وہ بھی زیارت۔ اور یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کا سین مبارک ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو لائٹیں نظر آ رہی ہیں یہ کھجوریں ہیں جو ادھر ہی سین کے اندر لگی ہوئی ہیں، یہاں سے مومنین داخل ہو رہے ہیں، یہ مین گیٹ، اور زیارت کر رہے ہیں۔ السلام علیکم یا امیر المومنین۔ یہ جو آپ کو اندھیرا نظر آ رہا ہے اور ساتھ جھاڑیاں نظر آ رہی ہیں، یہ ابن زیاد کا دربار تھا۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ ابن زیاد کا دربار تھا، اور یہ آج بھی برباد پڑا ہے، لیکن بڑے دکھ کی کہانی ہے کہ بیویاں جب قید ہو کر آئی تھیں تو اسی جگہ کھڑی رہی تھیں، اور کیا گزری ہوگی مخدومہ عالیہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے دل پر، جب ساتھ ہی گھر میں شہزادی بن کے رہی ہوں بابا کی شاہی میں، اور اپنے گھر کے ساتھ ہی قیدی بن کے کھڑی ہوئی ہوں، تو اس سے بڑا دکھ اور بی بی کے دل پہ جو گزرا ہوگا اس کا اندازہ بس مخدومہ عالیہ لگا سکتی ہیں۔
یہ اس کنویں کو باہر سے جو کنیکشن ہے، پانی مومنین بوتلز میں بھر کے لے جاتے ہیں اپنے وطن واپس، تاکہ تبرک کے طور پر بانٹ سکیں۔ خواتین مومنات بھی اور مومنین یہاں سے پانی بوتلوں میں بھر لیتے ہیں، اسی کنویں سے ریلیٹڈ ہے یہ پانی، اور جا کر پاکستان میں بانٹتے ہیں۔ اور یہ مسجد کوفہ کا آپ منظر دیکھ رہے ہیں۔ آج مسجد کوفہ میں کتنے مومنین، کاش اتنے مومنین اس وقت بھی ہوتے، اور ان لوگوں کو یہ خیال ہی نہیں آتا کہ امام متقین امیر المومنین کو ضرب مارنے کے وہ ارادہ ہی نہ کرتے، مسجد میں نہ آتے۔ کھچا کھچ بھری ہوئی ہے مسجد مومنین سے۔ اب اس انتظار میں گریہ آزاری ہو رہی ہے کہ یہاں کوئی مجلس اور ماتم شروع ہو۔ جو ہی اذان ہوگی آپ دیکھنا ایسا ماحول نظر آئے گا آپ کو کہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، دکھ اور درد کا۔ اور یقیناً یہ ایسا منظر ہوتا ہے کہ ہر مومن کی دل کی خواہش ہے کہ کاش اس کو یہ نصیب ہو۔ مسجد کوفہ کا اذان سے پہلے کا منظر، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کا ماحول، آپ ملاحظہ کریں خود۔ اس عربی زبان میں جو مجلس اور نوحہ پڑھا جا رہا ہے وہ آپ سنیں اور ان لمحات کو اپنے ذہن میں رکھیں تو یقیناً آپ کی آنکھیں وضو کیے بغیر نہیں رہ سکیں گی، اور آپ اس عبادت میں شریک ہو جائیں گے، زیارت والی عبادت میں بھی، اور مولا کی پرسہ اور تعزیت کی محفل میں بھی آپ لازمی شریک ہو جائیں گے۔ کتنے روحانی مناظر ہیں، اور ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ کاش ہم نے اس کی فجر کی اذان وہ مسجد کوفہ میں سن لے اور ان مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ ہر آنکھ اشک بار ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے غم میں۔ جو ہی گلدستہ اذان پہ فجر کی اذان شروع ہوگی آپ دیکھیں گے کس طرح چیخو پکار کی آواز مسجد کوفہ سے فضائے کوفہ میں گونجے گی، اور وہی منظر آپ کو یاد آئے گا جہاں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے اقدس پر ضرب لگائی گئی تھی۔ اعمال کرتے ہوئے مومنین بھی رو رہے ہیں اور اس موقع کے انتظار میں ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس مقدس بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہر مومن کو یہاں آنا، زیارت کرنا۔ یہ روزہ ہے جناب حضرت مسلم بن عقیل علیہ الصلوۃ والسلام کا، جو قافلہ حسینی میں سب سے پہلے شہید کیے گئے۔ درود و سلام ہو مولا پر، ان کی آل پر۔ یہ جس روزہ کی آپ زیارت کر رہے ہیں یہ مسلم بن عقیل علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ ہے۔ ضرور سلام کریں مولا کو، مولا کی الگ ہی غربت ہے۔ مسجد کوفہ کا منظر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ دعاؤں میں تمام مومنین کو بھی یاد رکھیے۔ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت رنجیدہ ہیں، غم کی حالت ہے۔ پرسا دیجئے اپنے وقت کے امام کو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
ابو حسين فاتم مصيار